بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائیو، ہم یہاں زندگی یہ ملی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے۔ یقین کرو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تجربہ کتنے ہمارے باپ دادا تھے، آج کدھر چلے گئے؟ کبھی سوچا ہے؟ اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے بھائی مرنا ہے، آگے جانا ہے، لیکن آگے ہونا کیا ہے یہ کبھی سوچا ہے؟ یہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو آگے کیا، صرف 5 منٹ کے اندر۔ دیکھیے سنیں، پہلے غور کے ساتھ سنیں یہ بات۔ اس زندگی کے بعد جو 2 ٹھکانے ہیں نا، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے۔ ان دونوں میں سے ایک میں لازمی جانا ہے ہر ایک نے۔ اب کوئی مسئلہ کسی کا ختم نہیں ہو سکتا کہ چلو چھوڑو جس کا مسئلہ ختم کر، نہ جنت نہ جنت، ایسا نہیں ہے۔ چاہے جس بھی علاقے کا رہنے والا ہے، مکہ کا ہے، مدینے کا ہے، بحرین کا ہے، پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، فرانس کا ہے، جہاں کا بھی ہے، اس نے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ کبھی سوچو نا کہ ادھر کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جو کائنات کا مالک ہے، اس نے اپنے بندوں کو یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو انتہائی آسان کام ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ اس نے صرف ایک بات آپ سے مانگی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم صرف میرے بنو، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تم بندوں کے بندے بن گئے ہو، بندوں کے غلام بن گئے ہو، بندوں کے سامنے جھکتے ہو، کسی کے سامنے رکوع کرتے ہو، کسی کے سامنے سجدے کرتے ہو، کسی سے روزی کی بھیک مانگتے ہو، اور کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو۔ کتنے نام تم نے دیے ہو جو اللہ کے نام ہے عربی کے اندر، تم نے اردو ترجمہ کر کے یا پشتو میں ان کا ترجمہ کر کے تم نے بندوں کو دے دیے۔ کوئی مورتی کے سامنے جھکتا ہے، کوئی مزار کے سامنے جھکتا ہے، کوئی قبر کے سامنے جھکتا ہے، کوئی پیر کے سامنے جھکتا ہے، کسی نے تعویذ لٹکایا ہوا، کوئی امام زامن باندھے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا مطالبہ میرے بھائیو آپ سے کیا کہ دیکھو یہ نہ کرنا، یہ کرو گے اور میرے پاس اگر آگے ایک دفعہ تو واپسی نہیں ہے، پھر وہاں چیخو گے، چلاؤ گے۔ جس کسی نے تمہیں اس راستے پر چلایا نا، چاہے وہ تمہارا کوئی باپ ہی کیوں نہیں ہے، تمہارا چچا مامو ہی کیوں نہیں ہے، تمہارا مولوی اور پیر ہی کیوں نہیں ہے، جس نے بھی تمہیں اس شرک کے راستے پر چلایا تم اس پر لعنتیں بھیجو گے۔ واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں، یاد رکھنا، اس پر لعنتیں بھیجنے سے بھی کام نہیں چلے گا نا۔ مسئلہ یہ ہے، آج دیکھو کس نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو شرک پر چلا دیا ہے، آج اس سے بیزاری کا اعلان کرو۔ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ تو واپس نہیں آ سکتے ہیں، لیکن جو یہاں دنیا میں زندہ ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر آپ کی جان جہنم کی آگ سے چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے، ہر جگہ اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہی نہیں، بغیر پڑھے وہ نمازیں شروع ہو گیا، کوئی روزے شروع ہو گیا، کوئی حج کرنا شروع، وہ اصل بات پڑھی کو نہیں کہ کس پر روزہ فرض ہے، حج کون کرے، پتہ ہی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، جو اللہ کو ماننے والے، اکیلا ماننے والے، ان کو کہا کہ تم حج کرو، ان کو کہا ہے تم عمرہ کرو، ان کو کہا ہے تم نمازیں پڑھو، ان کو کہا ہے تم روزے رکھو، ان کو کہا ہے کہ اگر مال ہے تو زکات دو۔ اللہ تو یہ بات جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے ذریعے اپنے اپنے دور میں یہ بات بتائی ہے۔ اب ہماری باری آ گئی، ہم نے تو کسی ابھی رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ ہمیں جو کتاب اللہ کی ملی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے آ کے چلے بھی گئے، یہی بات بتا کے پوری زندگی اس خاطر جنگیں لڑتے رہے، لوگوں نے مکہ سے نکال دیا۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں مکہ سے نکالا تھا؟ یار جھگڑا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو تم ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، یا ابراہیم اگسنی کہتے ہو، یا لات منات، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہماری قوم پکار رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد، اس طرح کی پکاریں بھی لگا رہے ہیں مشرکوں کی طرح، پھر سر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں بتاؤ، ایسے بندوں کے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں، یاد رکھیے، اس کے اوپر صرف جہنم کی آگ فرض ہے، مرنے کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا، چاہے 1000 اونٹ قربان کیے اس نے، بیل قربان کر دیے، بکرے قربان کر دیے، وہ تمہیں قربانی کہا کس نے؟ پہلے اللہ کو تو مانو، اس کو اپنا اکیلا معبود تو مانو، پھر تم ایک چھوٹا سا بھی انڈا بھی اللہ کے راہ میں قربان کرو گے، یقین کرو اللہ اس کا اجر تمہیں دے گا۔ مرغی بھی اللہ کے لیے کسی کو کھلا دو گے تو اللہ اتنا تمہیں اجر دے گا۔ بکرا کھلاؤ گے پھر تو کہنا ہی کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو اگر تم اس طریقے سے کھلاؤ گے
اور ان کی مالی امداد بھی کرو گے، پیسہ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی جنتیں دے گا. جنتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا ہے. جنت کی زمین سے 60 میل اونچے محل اللہ نے بنائے ہوئے، پتہ آپ کو، سونے چاندی کے. آج سونے کا چھلا نہیں خریدا جا سکتا ہم سے، اور وہاں سونے کے محل اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے. ایسے ایسے محل، ایک بلاک سونے کا لگا ہوا، ایک بلاک چاندی کا لگا ہوا، وہاں سونے کے برتن، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کے لیے وہاں صحت، وہاں بیویاں خوبصورت، اس کے علاوہ حوریں، خادم حور بے شمار حوریں. اور پھر آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، جو کچھ تمہارے دل کے اندر آئے گا نا وہ وہاں ہوگا، بس بڑی بادشاہی تمہیں میں دوں گا. اور اگر یہ بات آج دنیا میں نہ مانی، انہیں مولویوں اور پیروں کے پیچھے چلتے رہے، ان فریب کاروں کے پیچھے جو نماز بیچتے ہیں، اذان بیچتے ہیں، یہ تو پیسے کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے تھوڑے ہی ہیں. یہ تو بزنس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کی بندگی کرنی ہے، بزنس نہیں کرنا ہے، نوکری نہیں کرنی اللہ کے ساتھ. نوکری یہاں کرنی ہے، یہ بزنس یہاں دنیا میں دوسری چیزیں ہیں. اللہ نے روزی کے بے شمار ذریعے، واللہ خیر الرازقین پھر کیوں کہتے ہو؟ اگر ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر تو کیا جو کلمہ پڑھنے والا اس کو اللہ روزی نہیں دے گا؟ کافروں کو دیکھا، سکھوں کو دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے. اور اولاد کس کو؟ جانوروں کو بھی اولاد دیتا ہے، کتوں اور خنزیروں کو بھی دیتا ہو اللہ تعالیٰ. تعویذ مانتے ہیں یا کسی دوسرے قبر پر جاتے ہیں، مزار کے اوپر جاتے ہیں. بتاؤ نا اللہ کے بندو، سوچو نا، یہ نظام ہے اللہ کا، یہ تو چلنا ہی چلنا ہے، تم مانو یا نہ مانو تب بھی چلے گا. تو اس کے بعد مرنے کے بعد دوست کا ایک فلسطین کے اوپر کتنا ظلم کیا. دیکھیے وہ کہتا ہے، اسرائیل والے کہتے ہیں، کیا نام ہے، یہودی ہے، وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ہمارے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں. تو یہ ان سے بڑے مشرک ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جس طرح فرعون کے ذریعے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ وہ بھی تو سید زادے تھے نا. بنی اسرائیل کا مطلب ہے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، لقب. اسرائیل جو لفظ ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کا آگے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام. یعنی یہ لڑی ہے پیغمبروں کی. تو بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں، اسرائیل کے بچوں، اسرائیل کے بیٹوں. جو قرآن میں بار بار آیا نا کہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، تو کیا مطلب ہے؟ اسرائیل کے بچوں، یعنی یعقوب کے بچوں، پیغمبر کے بچوں، سید زادو. تم اللہ کے ساتھ تو شرک نہ کرو. وہ آج آخری امت نے سارے شرک کے ریکارڈ توڑ دیے، اس وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہے میرے پیارے. ایران نے اس کا بینڈ بجا دیا. ایران کا اپنا بھی بینڈ بجے گا آگے جا کے جہنم کی آگ کے اندر. جب یہ تم لیا علی مدد گھوڑے کو پوچھتے ہو، اللہ کو پوچھو نا. تو اس طرح آپس میں قومیں لڑتی رہتی ہیں. یہودی عیسائی آپس میں کیا نہیں لڑتے رہے ہیں؟ یوکرین اور روس نہیں کا آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں عیسائی ہیں. تو بتاؤ دونوں جو مر رہے کدھر جا رہے ہیں؟ شہید کہتے رہو، سیدھا جہنم. شرک جو بھی کرے گا یاد رکھیے، چاہے پاکستانی ہے، چاہے سعودی ہے، چاہے انڈین ہے، جو شرک پر مرے گا نا وہ آگ میں جائے گا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار. شیئن، جس نے اتنا بھی معمولی بھی شرک کیا، اس کی موت آ گئی، وہ آگ میں چلا گیا. غور کرو میرے پیارے بھائی، اس لیے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ ایک موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات آپ تک پہنچی، آپ کے کانوں نے یہ بات سنی ہے. آپ اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ پتہ ہی کون چلا کیا تھا. ایک پکارنے والے نے پکارا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آ جاؤ میرے پیارے بھائی.